ماشاءاللہ جزاک اللہ قبول کرے. اب جناب گزارش کی جاتی ہے نوید جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. درود محمد علیہ یہ بہن حضرت زینب کا بھائی کے لیے تو دائرہ بہن بھی مانی ہے اس کی ناس ہے. ایک دفعہ دونوں کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتی تھی زینب دکھ پائی میں جنگل جنگل پھر آئی کس دیس گئے ہو اے بھائی میں جنگل جنگل پھر آئی ڈھونڈا سارے کوفے میں اور شام کے ایک ایک کوچے میں سن گن تمہاری کچھ پائی میں جنگل جنگل پھر آئی تقدیر کی ایسی کرنی تھی زینب کو مصیبت بھرنی تھی قسمت نے جو گردش دکھلائی میں جنگل جنگل پھر آئی ملنے سے تمہارے یاس ہوئی زینب کی نہ پوری آس ہوئی بننے کو تمہارے مجھ آئی میں جنگل جنگل پھر آئی میں واری بیرن بتلا دے اب اپنا مدفن بتلا دے کس بن میں تربت ہے پائی میں جنگل جنگل پھر آئی کیا پاپ ہوا دکھ پائی سے کیوں روٹھ گئے ماں جائی سے کس کی کھوج میں قبلہ پر آئی میں جنگل جنگل پھر آئی کوفے میں پھری تا شام گئی درباروں میں ناکام گئی اب جائے کہاں یہ ماں جائی میں جنگل جنگل پھر آئی کہتی تھی یہ زینب دکھ پائی کس دیس گئے ہو اے بھائی. درود محمد اب میں گزارش کروں گا جناب عاقف رضا صاحب سے تشریف لائیے اور سلام پیش کریں. برائے خصوصی محمد اہل بیت محمد صلوات
شان میں ایک منقبت ہے عباس میں نے آغا سروش کا لکھا ہے نام صلی اللہ حضرت عباس کا نام صلی اللہ حضرت عباس کا نام خود نبی نے تھا رکھا حضرت عباس کا نام دو ہی چیزیں ہیں مریضوں کو شفا دیتی ہیں دو ہی چیزیں ہیں مریضوں کو شفا دیتی ہیں ذرہ خاک شفا حضرت عباس کا نام ذرہ خاک شفا حضرت عباس کا نام میں نے کاغذ پہ سیاہی سے لکھا تھا لیکن روشنی دینے لگا حضرت عباس کا نام روشنی دینے لگا حضرت عباس کا نام ہم نے دیکھا ہے کہ بہتے ہوئے دریاؤں پر لکھتی رہتی ہے ہوا حضرت عباس کا نام کہہ دیا مادر حسنین نے جب اپنا پسر کہہ دیا مادر حسنین نے جب اپنا پسر آ گیا زیر کسا حضرت عباس کا نام آ گیا زیر کسا شہ نے لپٹا لیا بڑھ کر اسے بھائی کی طرح حر کے منہ سے جو سنا حضرت عباس کا نام اور یہ پوری توجہ چاہوں گا اس شعر پہ ہو کے بے آبرو کوثر سے پلٹنے والے ہو کے بے آبرو کوثر سے پلٹنے کیا تجھے یاد نہ تھا حضرت عباس کا نام کیا تجھے یاد نہ تھا حضرت عباس کا نام موج دریا نے عقیدت سے اسے چوم لیا موج دریا نے عقیدت سے اسے چوم لیا تھا عری
پہ لکھا حضرت عباس کا نام ہے صلی اللہ درود پڑھ دی محمد ایک ایسی بات ذہن میں آ گئی کہ یہاں ابھی ٹورزم کی ریسرچ ہوئی تھی اور یہ معلوم چلا کہ جتنی ایئر لائنس ہیں اس میں لوگ ویل چیئر والے بہت زیادہ ہو گئے تھے. یعنی کہ پہلے لوگ ویل چیئر واقعی ضرورت پڑتی تھی. اب لوگوں نے کیا کیا کہ گیٹ سے جانے کے لیے انہوں نے زبردستی کہا کہ ویل چیئر جو ہے وہ تو ہر فلائٹ کے اندر ہوا یہ کہ ایک کے بجائے 10 جو ایئر لائن میں کام کرتے ہیں ان کو بتایا کہ وہ بڑی بڑھ گئی. محمد صلوات حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین صلوات برائے خشنودی چہار معصومین علیہ السلام آپ خدا سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت کر کے مرحوم مولانا سید محمد حسین نقوی کے لیے چلام سے بشکر سبت پیغمبر کے غم خاروں کو موت آتی سبت پیغمبر کے غم خاروں کو موت آتی نہیں اور عابد مضطر کے بیماروں کو موت آتی نہیں عابد مضطر کے بیماروں کو موت آتی نہیں اور تھپکیاں دے کر صلح دیتی ہے رحمت قبر میں تھپکیاں دے کر صلح دیتی ہے رحمت قبر میں اور نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی
خاک تھوڑی سے اٹھا لے جائیں گے خود میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے گمراہی کا ہم نہیں میدان محشر میں ہمیں گمراہی کا غم نہیں میدان محشر میں ہمیں مانگ کر زہرا سے جنت کا پتہ لے جائیں گے ہم کو کوئی ڈر نہیں آخرت کے راستے کا ہم کو کوئی ڈر نہیں تھام کر ہاتھوں کو خود مشکل کشا لے جائیں گے خود میں شبیر سے دنیا کو دے دیں گے شکست ماتم شبیر سے دنیا کو دے دیں گے شکست ہم جہاں جائیں گے عزم کربلا لے جائیں گے خود میں سوات یہ اہل عزا لے جائیں گے قبر میں خاک شفا ہر درد غم کا ہے علاج قبر میں خاک شفا ہر درد غم کا ہے علاج چھوڑ دیں گے ہر دوائیں یہ دوا لے جائیں گے خود میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے کیا خبر تھی کی قسمت اس قدر بیدار ہے کیا خبر تھی کی قسمت اس قدر بیدار ہے عمر کے روح مال جناب سیدہ لے جائیں گے خود میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے کانپ اٹھے گا لاشیں
کے چند قطرے اپنی دولت ہیں پیا، آنسوؤں کے چند قطرے اپنی دولت ہے پیا، ہم کو لوٹیں گے اگر ظالم تو کیا لے جائیں گے، اور میں سوغات یہ سورہ فاتحہ۔ جب کٹ گئے دریا پالامدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پگرے شاہ کے غام خار کے بازو، اور تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، اور رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شابی، صدمہ یہ ہوا ذوق سے غام ہو گئے شابی، اکبر سے کہا کر دو گرے با میرا پارا، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، فرما کے یہ حضرت نے امام کو اتارا، اور آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمات سکینہ، مڑ مڑ کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا، سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا سینہ اقدس میں کرے جاتا ابالا، اور چلاتے تھے ہے میری آغوش کا بالا، اور آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شاپے، اور گھبرا کے ہر ایک لاش پاگیر پڑتے تھے شاپے، اور کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر ذی جان، اور دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یا شاہ، فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے ماں، عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں، اور اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا، اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پر جو لائے، عباس علمدار سکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا
کا لاشا نہ دکھائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے ارے جھکنے جو لگے کانپ کے غش کر گئے شاہ پہ ثابت علی اکبر پا ہوا مر گئے شاہ پہ ہے شہیدی کہہ کے جو روئے علی اکبر صدمے سے تڑپنے لگے عباس دلاور گھبرا کے بھتیجے سے کہا اے میرے دل پر بتلا دو کدھر ہیں میرے آقا میرے سرور بتلا دو کدھر ہیں میرے آقا میرے سرور اکبر نے کہا ہم شہ والا کو بڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرح غش میں پڑے ہیں سرکا کے قدم جلد یہ عباس پکارے رو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہیں سارے قبلے کی طرف چاہیے منہ ہے میرے پیارے بے دست ہوں اس وقت یہ ایسا کرو ہم پر رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر غش میں یہ سخن سن کے پکارے شاہ شان یہ کس کی صدا ہے میں اس آواز کے قربان اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں چچا جان مل لیجے کہ عباس کو ایک دم کے ہیں مہمان پھر ہو نہ سکا ضبط امام ازلی سے بڑے شہیدی لاشا عباس علی سے چلائے بسد غم میرے بھائی میرے بھائی کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی اگڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی اور سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی اور ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی اور یہ کہتے ہی حضرت باجو ریقت ہوئی زاری اور عباس علامدار کرائے کئی باری اٹکا جو دم آنکھوں میں تو آنسو ہوئے جاری اور تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سیداری اور چلا کے جو شہر روئے تو گھبرائی سکینہ نکلا تھا دم ان کا کہ نکل آئی سکینہ یوں کہنے لگے دوڑ کے فیضا جگر افغان جاتی ہو کہاں تیر نہ مارے بڑی بد کا چلائی بہن ڈبڑی سے یا سید ابرار تھمتی نہیں اب ہم سے سکینہ جگر افغان یا پھر کے اس بے کسوں بے آس کو لاؤ یا ڈبڑی تلک لاشا
کھا کے چلی آتی ہے سر پیٹی دکھ کر زلفیں تو ہیں بکھری ہوئی ٹوپی نہیں سر پر جو روکتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مذکر لوگوں تمہیں کچھ میرے بہشتی کی خبر ہے بتلا دو چچا بتلا دو مجھے بہر خدا نیر کدھر ہے بتلا دو مجھے بہر خدا نیر کدھر ہے اور سقے کا میرے نام ہے عباس علمدار تصویر علی کی ہے سراپا وہ خوشت وار کاندھے پر تو مشکیزہ ہے اور ہاتھ میں تلوار پیاسی ہوں مگر اب مجھے پانی نہیں درکار پھر آنے کی قسمیں انہیں دینے کو چلی ہوں ارے میں اپنے چچا جان کے لینے کو چلی ہوں اور لاشیں بابا ڈال کے شبیر پکارے کیوں گھر سے نکل آئی میں قربان تمہارے گھبرا کے سکینہ نے کہا پیاس کے مارے حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے صدارے حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے صدارے میں تم کو اسی واسطے سمجھاتا تھا رو کر تم ڈھونڈنے آئی ہو میرے بھائی کو کھو کر جب کٹ گئے دریا پار مومنین یہ آج کی مجلس اثار ثواب مسجد ترحیم حجت الاسلام سید محمد حسین نقوی وز حجت الاسلام سید محمد محسن نقوی اثار ثواب کے لکھی جا رہی ہے. یقیناً یہاں پر جو مومنین موجود ہیں ان کو شاید علم نہ ہو کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے انڈیا میں شیعت کی داد میں ڈالی. جو حضرات تھوڑا بہت بھی واقع رکھتے ہیں سب سے پہلے 1790 میں ان کے آبا اجداد دلدار علی نقوی نصیر آبادی جو کہ عام نام سے جو انڈیا گئے ہوں یا انڈیا کے رہنے والے ہیں وہ فران باغ کے نام سے مشہور ہے. یہ اس وقت اس طرح سے 90 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اس وقت مرجع تقلید تھے وہاں, اور یہ وہ خاندان ہے جو آج تک فروغ تعلیم اہل بیت دے رہا ہے. ان کے خاندان جو آگے چلا تو اس میں دو, ایک طرف قلب عابد قلب صادق یہ لوگ ہیں, اور دوسرے طرف خاندان میں نکن صاحب اور ان کی اولاد. حسین میاں ہم اسے کہتے ہیں کیونکہ بچپن میں جانتے ہیں ہمارے سامنے مطلب کھیلتے تھے, مطلب چھوٹے بھائی کے ارتضیٰ کے برابر ان کی ایج تھی, 48 49 ہوگی, تو ان کو حسین میاں کے نام سے. یہ حسن میاں تھے بڑے والے اور ان کا چھوٹا تھا حسین میاں, تو حسین میاں کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں. تو حسین میاں جو ہے یہ نکن صاحب کی جو لائنیج ہے اس کے اندر ہی آتے ہیں. ان کے والد سید محمد محسن کراچی میں جو لوگ آئے ہیں ان کو بخوبی ان سے واقف ہوں گے, اور ان کے والد سید محمد مہدی جو محسن نقوی صاحب کے والد تھے وہ نکن صاحب کے کزن بھائی لگتے تھے.
اس طرح یہ خاندان آج بھی جو لکھنؤ میں آپ دیکھیں گے جو انبار گاہ عرفان باب ہے وہاں پر قلب حسین اس کے بعد قلب عابد نے وہاں پر مجلسیں پڑھی اور آج کل وہاں پر قلب جواب مجلسیں پڑھائیں. تو یہ خاندان نے بہت خدمت کی لیکن ہوتا کہ جب جہاں اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہم لوگ تو ہم کو ظاہر ہے کہ یہاں ان کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا کہ ان کی کیا خدمات ہیں. اس کے علاوہ خود محمد محسن حسین میاں نے تعلیم ابتدائی تعلیم جو تھی وہ انہوں نے اپنے والد اپنے دادا سے پائی. اس کے بعد جامعہ امام میں کچھ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جا کے وہ نجف اشرف پہ تعلیم حاصل کر کے آئے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ یہ اپنا عقیل ترابی صاحب اور یہ اس زمانے میں وہ آ رہے تھے یہ وہاں جا رہے تھے تو اس زمانے تعلیم حاصل کر کے واپس جب آئے تب یہاں آنے کے بعد جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو علم ہوگا کہ کراچی میں بلکہ پاکستان میں کہنا چاہیے پاکستان میں واحد آل پاکستان شیعہ یتیم خانہ جو ہے وہ مولانا محسن صاحب نے بنایا. اس یتیم خانے کی آج اگر آپ جا کے دیکھیں اس کی ویلیو زمین کے لحاظ سے پراپرٹی کے لحاظ سے اتنی بڑی کراچی میں کوئی عمارگاہ بھی نہیں ہے. اور یہ ان کی پرسنل محنت کاوش کے ساتھ ہی بنا اور یہ ذہن میں ان کا یہ تھا اور ان کا مطلب کیونکہ ہم وہیں رہتے تھے جب گفتگو ہوتی تھی بیٹھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا مثالی یتیم خانہ بنا سکیں جو کہ پورے پاکستان سے شیعوں کا جو بھی ہو وہاں لا کے وہاں رکھیں اور وہاں یتیم خانہ بنائیں. تو انہوں نے یتیم خانہ بنایا اور خاص کر یتیم خانے کی جو خاص اہم بات وہ یہ ہے کہ وہاں اتنی بڑی زمین لینا آسان کام نہیں. یہاں پر نیو یارک کے اندر اگر امبارگاہ بنانا ہو جتنے ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بنانا مشکل ہوتا ہے. اس زمانے میں پاکستان میں وہ بنانا بہت مشکل کام تھا. بہرحال وہ زمین لی گئی اور اس زمین میں خاص جو مولانا نے کہا محسن نقوی کی بات کروں گے والد صاحب کی انہوں نے کہا کہ اس میں ہم کسی بھی ایسا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے کہ جہاں پر کوئی سود کا حساب کتاب ہو جہاں کوئی بینکنگ کا پیسہ ہو. تو انہوں نے کیا کیا ایک سسٹم قائم کیا. سسٹم یہ تھا کہ ہر گھر میں جا کے ایک سنجوکچی رکھتے تھے وہ اور سنجوکچی سے وہ پیسے جمع کرتے تھے. جتنا ٹائم لگا ان کو بہرحال وہ پیسے سے یہ انہوں نے یتیم خانہ تعمیر کیا. وہاں یہاں کے لوگوں میں میرا خیال ہے کہ یہاں میں کسی جانکاری کی اس میں بہت سے زیادہ لیکن یہ کہ نیو جرسی میں لوگ کچھ موجود جو ان کے ساتھ ان کی ٹرسٹی وغیرہ بھی رہ چکے وہاں پر. تو یتیم خانہ بنائیے. اب یتیم خانہ بننے کے بعد محسن ہال اس میں بنا مجالس وغیرہ ہوتی تھی اور اس کے بعد جب حسین تعلیم حاصل واپس آئے تو ظاہر ہے کہ مولانا کام کرنے کے بعد تھکاوٹ کے بعد ظاہر ہے کہ انسان ہوتا ہے کہ جاتی ہے انہوں نے ساری ذمہ داریاں تھیں وہ ان کے ہاتھ میں سونپی گئی. انہوں نے وہاں پر یتیم خانہ چلایا اور یتیم خانے کی بہت ساری باتیں تھیں جو مطلب ظاہر ہے کہ اس وقت تفصیل بتانا ٹائم لمیٹڈ ہے لیکن یہ تھا کہ جو بچے وہاں رہتے تھے ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے ایسے گھر والے ہوتے تھے. مولانا محمد ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا محسن یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم بچوں کو کھانا کھلاتے تھے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. ان کے ساتھ جب رات کو رکھتے تھے ساتھ ان کے سوتے تھے. وہ یہی طریقہ حسین میں نے اپنایا کہ کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتے تھے اور جب رات کو سوتے تھے بچے بھی ان کے ساتھ سوتے تھے. اور اسی ظاہر ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اسی محنت مشقت کے ساتھ ظاہر ہے کہ جب ہمارے یہاں بات دراصل یہ ہے کہ ممبر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کی مشہوری ہوتی ہے. اب ممبر آپ کے پاس نہیں ہے تو لوگ مشہور نہیں ہوتے. کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چھپ کے کام کرتے ہیں لیکن عام پبلک ان کو نہیں پہچانتی. یہی ان کے ساتھ ہوا کہ جب ان کاموں میں مصروف ہو گئے تو ظاہر ممبر سے وہ نہیں مطلب کہ اتنا ٹائم نہ دے سکے تو لوگ جو ہے ان کو اس طرح سے نہیں جانتے. حالانکہ وہ امریکہ میں بھی 1 سال آ چکے ہیں یہاں پر یہاں مدارس پڑھ چکے ہیں. یہاں پر وہ یہاں پڑھی کیلیفورنیا میں مدارس پڑھی انہوں نے یہاں پڑھی تھی پرانے الخوہ سینٹر کے اندر اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں نیو جرسی میں جتنے ہمارے گئے سب مجالس پڑھ کے جا چکے ہیں. لیکن وہی بات کہ جب آدمی اپنے کاموں میں مصروف ہو تو ظاہر ہے وہ ٹائم نہیں دے سکتا. تو یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں آتے ہیں تو کم سے کم 3 یا 4 مہینے آپ کے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو کرنے کا انہوں نے وہاں پر کام کیا. لیکن جیسا آپ کو علم ہے کہ مولانا محمد محسن نقوی صاحب نے اور ان کے بیٹے محمد حسین نے قوم کو ایک
پلیٹ فارم دیا, ایک جگہ دی. اب یہ کون کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. اگر آگے لے کے چلیں گے تو ظاہر ہے ان کا جتنی محنت, جتنی کاوشیں ہوں گی وہ ہمارے لیے اور سب کے لیے جو ہے فائدہ مند اور سود مند ہوں گی. اگر ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں ضائع ہو جائیں یا چیزوں کو اس طرح استعمال نہ کیا جائے جس طرح کہ انہوں نے استعمال کرنے کا ذہن میں تھا یا ان کا خاکہ تھا یا ان کا جو ایک خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا. تو بہرحال دعا گو ہیں کہ جو مشن ان باپ بیٹے نے شروع کیا تھا وہ یقیناً مشن جو ہے آگے چلتا رہے. اور اہلِ کراچی جو جہاں لوگ, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھ کے ہم پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو وہاں پر ہیں وہ اس چیز سے مستفید ہو سکیں. اور اس بلڈنگ اتنی بڑی بلڈنگ ہے کہ اس میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ہاسپٹل بن سکتا ہے, اس میں میڈیکل کالج کھل سکتا ہے, اس کے اندر شادی ہال وغیرہ کی انکم ہو سکتی ہے, اس میں موسم ہال بنایا ہوا ہے بہت مختلف. اگر آپ جا کے دیکھیں بلڈنگ تو بہت چھوٹی, بڑا ہال تو بڑا ہے لیکن جگہ کافی ایکڑ میں ہے تو جگہ بہت. وہ جگہ اس وقت سینٹرل جگہ ہے. تو یہ ایک قسم کا مولانا محمد محسن نقوی اور ان کے بیٹا محسن نقوی کا ایک تحفہ ہے جو ہمارے لیے دے کے گئے, چھوڑ کے گئے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. جگہ بہت ہے, اس میں بہت کام ہو سکتا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ بھی کام کریں گے. ان کے بیٹے جو ہیں ظاہر ان کو بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں اور یہ کام شروع کریں. اگر خود نہیں کر سکتے لوگوں سے کہہ کے, تاکہ ایک جو نیک کام انہوں نے ایک پودا لگایا, ایک انہوں نے جو نیک فال شروع کی وہ تک بائے تک پہ پہنچ سکے, تاکہ کہہ سکیں کہ واقعی یہ ایشیوں کی وجہ. اور یہ بتا دوں کراچی میں جتنے امبارگاہ ہیں, جتنے بھی ہمارے امبارگاہ ہیں, مساجد ہیں, ان سب سے وہ جگہ جو ہے سب سے زیادہ بڑی جگہ ہے, اور اس وقت وہ سینٹرل جگہ ہے بالکل ہے. جو یوسف پلازا کے بالکل پیچھے ہے, جو جا چکے ہیں وہ جا سکتے ہیں. یوسف پلازا سے راستہ جاتا ہے, وہاں پر وہ جگہ ہے. تو یقیناً آج ہمارے میں وہ نہیں ہے, لیکن خداوند عالم تو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا. اللہ خداوند عالم ان کی روح کو شاد رکھے اور بہترین ان کے ساتھ ان کا حساب کتاب کرے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ان کے لیے, ان کے والد کے لیے اور مرحوم کے لیے, اپنے مرحوم کے لیے پڑھیں. اور اس کے بعد میں مولانا منتظر مہدی جو ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ بھی ان کے خاندان میں سے ایک روشن چراغ ہیں. آپ دیکھیں گے تو مجلس سے پڑھیں گے, یہاں کوئی میں شاید انہوں نے ایک مجلس پڑھی ہو, مجھے یاد نہیں ہے. برحال یہ کہ آپ خود اندازہ کریں گے, یہ بھی انہیں کے خاندان میں سے ایک, یعنی کہنا چاہیے کہ ان کے خاندان کے ہی ہیں. اور یہ اسی لیے مجالس آج مجلس رکھی گئی تھی کیونکہ آپ کیلیفورنیا آئے ہوئے تھے. تو کیلیفورنیا سے کل یہ ایران کے اندر ماشاءاللہ پورے, اب یہاں تو ہم خیر دوستی یا کہہ لیں یا جان پہچان کے لوگ عزت نہیں کرتے, لیکن کبھی ایران کے بھی جائیں آپ تو ایران کے جو جامعہ المصطفیٰ ہے اس کے اندر باقاعدہ پرنسپل کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, یا ایڈمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں, پورا ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں وہاں پر. اور جتنے طلباء ہندوستان سے آتے ہیں بغیر ان کے سائن کیے ہوئے اس پیپر پہ وہ یہاں پر ویزا حاصل ایران میں نہیں کر سکتے ہیں. اور وہاں پر یہ ایران سے ماشاءاللہ 30 سال سے مقیم ہے, اور اس وقت درس خارج بھی دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جلد وقت آئے کہ ہم دیکھیں کہ مولانا جو ہیں وہ ایران میں اور پاکستان, انڈیا, جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں, اور خاص کر ایران کے اندر جو ہے وہ تعلیم بھی لوگوں کو بھی دیں اور درس خارج کے مقام پہ پہنچیں. ایک ان کے لیے بابا بند صلوات. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا حجت الاسلام منتظر مہدی صاحب سے کہ مجلس سے خطاب فرمائیں.